اچانک کیا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں 2 دن سے یا 3 دن سے کھانا ہی نہیں ملا ہوا اور شدید بھوکے ہیں، اچانک ان 2 بھوکے بھیڑیوں کو لا کے اس بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا حال ہوگا اس ریوڑ کا؟ جب انسان کو لالچ ہوتی ہے نا مال کی، تو پھر کبھی کبھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مال آ رہا کیسے ہے، وہ پھر حلال بھی کھاتا ہے اور حرام بھی کھاتا ہے، اور جب وہ حرام کھانا شروع کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے دین کو نقصان ہوگا۔ ریئلائز کریں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں صرف نماز نہیں ہے، وہ پورا ایک وے آف لائف ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگے اور اس کی لالچ ہو اور پیسہ اور بنانے کے چکر میں پڑا رہے اور اس کا دین کمپرومائز نہ ہو۔ دین کمپرومائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک ایگزامپل سے سمجھایا کہ انسان جب دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے نا اور لالچ اور ہرس و حوس میں پڑ جاتا ہے، لالچ ہو جاتی ہے اسے کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنی انسان کی مال کی لالچ اور ہوس اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بڑا زبردست کمپیریزن ہے۔ ذرا ایک تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ بکریوں کا جو ایک ریوڑ ہوتا ہے، فلاک ہوتا ہے، وہاں پہ بکریاں ہیں، 20 بکریاں یا 30 بکریاں فار ایگزامپل، اور وہ بالکل اپنی ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ اچانک کیا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں 2 دن سے یا 3 دن سے کھانا ہی نہیں ملا ہوا اور شدید بھوکے ہیں، اچانک ان 2 بھوکے بھیڑیوں کو لا کے اس بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا حال ہوگا اس ریوڑ کا؟ سب بکریاں اگر چاروں طرف سے کارڈن آف ہے، بند ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتی، تو وہ کیا ہوگا؟ بکریوں کو کہ اس پورے ریوڑ کو اتنا نقصان پہنچے گا، پتہ نہیں شاید ہی کوئی جو ہے وہ بچ سکے۔ اگر سارے کو کھا لیں گے نہیں تو البتہ زخمی ضرور کر دیں گے۔ تو یہ نقصان پہنچا اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو نقصان تم دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نقصان اس شخص کو پہنچتا ہے کہ جو مال کی لالچ جس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ مال کی لالچ میں اندھا دھند بھاگتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ اس مال کی لالچ کی وجہ سے اس کے دین کے اوپر جو افیکٹ آتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے اس کے دین کا۔ غریب ہو ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہے کہ پیسے کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا اور اس پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی آخرت کو بھول ہی جانا، دین کو بھول ہی جانا۔ کیونکہ دیکھیے مال کمانے کا بھی 2 طریقے ہیں، ایک ہے حلال طریقہ اور ایک ہے حرام طریقہ۔ اور جب انسان کو لالچ ہوتی ہے نا مال کی، تو پھر کبھی کبھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مال آ رہا کیسے ہے، وہ پھر حلال بھی کھاتا ہے اور حرام بھی کھاتا ہے، اور جب وہ حرام کھانا شروع کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے دین کو نقصان ہوگا۔ دوسری سچویشن بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر صرف حلال کما رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ حلال میں بھی اگر دل میں لالچ آ گئی ہے تو یاد رکھیں آپ کے دین کو نقصان تب بھی پہنچے گا۔ کوئی بھی آ کے موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا دینا نہیں ڈوڈ جاؤ جا کے پیسہ بناؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ وہ پڑتا ہے فرق۔ پیسہ بناؤ، حلال طریقے سے کماؤ، لیکن اپنی لائف میں بیلنس لے کر آؤ۔ کیونکہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی رسپانسبلٹی سمجھی نہیں ہے۔ ایسے کیس سٹڈیز سامنے آ کے جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پیسہ بھی بنایا، یہ بھی کیا ہو گیا، اور پھر ساتھ میں ایک مصلی بھی رکھا ہوگا دکھانے کے لیے کہ نہیں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے آپ سے آپ کی نماز، لیکن کیا بحیثیت مسلمان اللہ نے آپ کے اوپر صرف نماز پڑھنے کی رسپانسبلٹی ڈالی تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ صرف سارے دن وہ نماز پڑھا کرتے تھے، دیٹس اٹ، اور باقی ساری ٹائم جو وہ صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ بیٹھ کے پیسہ بناؤ۔ پورا ہولسٹک دین ہی نہیں ہم نے سمجھا نا، ہم نے بس وہ ایک ایسی سوچ پکڑ لی ہے پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ، اور پھر اپنے آپ کو دیندار جو ہے بتانے کے لیے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے 5 نمازیں پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نماز کے وقت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ پڑھیں بھائی، اللہ قبول کرے ہر ایک سے، لیکن ریئلائز کریں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں صرف نماز نہیں ہے، وہ پورا ایک وے آف لائف ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اللہ نے یہ کہا کہ دین، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے، تو کیا پورے قرآن میں اللہ نے صرف اقیم الصلاۃ کہا ہے کہ صرف جو ہے وہ نماز پہ ادا کرو؟ اور پھر ایسے پیسے کمانے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا اللہ نے پورے قرآن میں صرف یہی کہا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، دیٹس اٹ؟ باقی پورے اسلام، پورے قرآن کے اندر اور ساری احادیث کے اندر جو دین کی باتیں ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ تو یہ جو دین کو نقصان کی بات ہو رہی ہے نا، اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھیں. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تمہاری نمازیں جو وہ خراب ہوں گی، نمازیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ باقی جو پورا دین ہے وہ کمپرومائز ہوگا. اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ کانسیپٹ آف ریسورسز جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے ہم سب کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے ہمیں پرسنٹیج ڈیوائڈ کرنی پڑتی ہے. اگر ان ریسورسز کا 80% دنیا بنانے میں لگ رہا ہے تو آپ کے پاس آخرت بنانے کے لیے صرف 20% رہ جائے گا. اور اگر آپ ان ریسورسز کا 80% آخرت بنانے میں لگا رہے ہیں تو آپ کو دنیا بنانے کے لیے آپ کے پاس صرف 20% رہ جائے گا. یہی وہ ریسورسز کی پرسنٹیج ہے جس کی ایلوکیشن ہر مومن کو خود پلان کرنی پڑتی ہے کہ میں نے اپنے اویلیبل ریسورسز کو اپنی دنیا اور آخرت کے بنانے کے اعتبار سے کس پرسنٹیج کے اندر ایلوکیٹ کرنا ہے. کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ پرسنٹیج نکال کے نہیں دے گا، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. دین کا علم حاصل کریں، دین والوں سے سیکھیں، اپنی لائف کا انالیسس بنائیں اور علماء سے پوچھیں کہ جی یہ میرا لائف سٹائل ہے، اتنا ٹائم میں دنیا بنانے کو دیتا ہوں، میں کیا کیا چیز میری کمپرومائز ہو، اور مجھے بتائیں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگے اور اس کی لالچ ہو اور پیسہ اور بنانے کے چکر میں پڑا رہے اور اس کا دین کمپرومائز نہ ہو. دین کمپرومائز ہوگا. اور میں سب کو ایک بات بتاتا ہوں، ساری دنیا کے موٹیویشنل سپیکر مل کے، ساری دنیا کے علماء مل کے، ساری دنیا کے سو کالڈ اسلامک اسکالر اور دینی بات کرنے والے مل کے آپ کو ایک ایسی بات بتائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، تو ان ساروں کی بات کو اٹھا کر کوڑے کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بات سارے لوگوں کی باتوں کے اوپر بھاری. اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، میں اپنی فلسفی اور سائیکالوجی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر لالچ آئے گی وہ اپنے دین کا نقصان ضرور کرے گا، اس کے دین کو نقصان ضرور ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے کہ لالچ نہیں آنی چاہیے. کمائی کریں، اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کریں، بزنس گرو بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا آخرت کا بیلنس بھی مینٹین کریں. ہم صرف ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں نا، وہاں پہ نقصان ہوتا ہے.